نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج عید الفطر کا دوسرا دن ہے اور اس دن کو لوگ خاص یوم سسرال کے دن سے یاد کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیں، کسی ایک دن کو اپنے بڑوں کی عزت اور تکریم اور احترام کے لیے خاص کرنا شریعت کی روح سے اچھا نہیں ہے۔ آپ اپنے سسرال، سسو ماں، اپنے سسر جی، اپنے والدین، اپنے بڑوں کی ہر وقت عزت کریں۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا۔ جو ہمارا امتی بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سسرالی رشتے کا تذکرہ اس طرح فرماتے ہیں، یہ سورہ الفرقان ہے، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ وہ ذات جس نے پانی سے پیدا کیا انسان کو اور اس کے لیے اس نے سسرالی اور نسب بنائے، اور وہ آپ کا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا نسب اور سر سے مراد یہ سسرالی رشتے ہیں۔ تو سسرالی رشتے کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے۔ اسی طرح ہم سورہ قصص کھولیں، سورہ قصص کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شعیب نامی آدمی نے، حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے، یا شعیب نامی جو آدمی تھے، انہوں نے کہا تھا، قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا رشتہ آپ کے ساتھ کروں گا، اس شرط پر کہ آپ 8 سال تک جو ہے ہماری خدمت کریں۔ اگر آپ 10 سال اپنی طرف سے کریں تو یہ اس سے بہتر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال اپنے سسر کی اور اپنے سسرالی خاندان کی خدمت کی، نبی علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اسی طرح ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داماد کائنات کے سب سے بہترین داماد ہیں۔ فرماتے تھے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی۔ تم سب میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی آپ اور میری ماں سیدہ ماریہ قبطیہ، یہ مصر سے تعلق رکھنے والی تھی۔ جس وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا تو آپ نے مصر کے پادریوں کو کہا کہ اے مصر کے پادریوں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ حسن سلوک اور آپ کے ساتھ بھلائی کا ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ آپ سے ایک دمادی رشتہ ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو پادریوں نے ایک ہی آواز میں کہا، یقیناً وہ نبی ہی ہے جس کو اتنی دور کی رشتہ داری کا لحاظ و پاس ہے۔ یعنی ہمارے نبی علیہ السلام دور کی رشتہ داریوں کا بھی لحاظ اور پاس رکھتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی ایک دوسری بیوی سیدہ جویریہ بنت حارث بن مستلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ جب لوگوں نے سنا کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ جویریہ سے نکاح کر لیا تو انہوں نے وہ تمام قیدی جو بنو مستلق قبیلے کے تھے، جو مسلمانوں کے قبضے میں تھے، انہوں نے سارے چھوڑ دی اور آزاد کر دی، اور کہنے لگے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یہ مسلمانوں کے لیے زیب نہیں ہے۔ انہوں نے سارے غلام آزاد کر دیے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی ہیں سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ایک دن ایک لونڈی جو ہے آزاد کی، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں کو دے دی۔ دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا، اے میری بیوی میمونہ رضی اللہ عنہ، اگر یہ اپنی آپ اونٹنی جو آزاد کی آپ نے، اگر یہ آپ لونڈی جو آپ نے آزاد کی اگر اپنی بہن کو دے دیتی تو یہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتی۔ تو دیکھ لے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے جہاں سسرال کا لحاظ رکھتے ہیں اور اپنی بیوی کا، وہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے سالی کے ساتھ بھی حسن سلوک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں۔ تو قرآن کی ان آیات اور احادیث مصطفیٰ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سسرالی خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پیش آنا، یہ ہماری شریعت کا درس ہے۔ تو جو لوگ زیادہ اپنے سسرال کی خدمت کرتے ہیں، تقاضے پورے کرتے ہیں، ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ جوروں کے غلام بن گئے، یہ بیویوں کے غلام ہیں، یا اپنے سسرال کے غلام ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے اپنے سسرال کے ساتھ، ازواج کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا۔ فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی۔ جو بیویوں کے ساتھ بہتر ہے وہ تم میں سے سب سے بہتر انسان ہے۔
اللہ تعالیٰ اس دن کو ایک دن کے لیے منانے کا نہیں بلکہ ہر وقت اپنے بڑوں کا، اپنے محسنین کا ادب و احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔